مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بولنے والے بھی کیا کرتے ہیں، کیا ہوگا معلوم نہیں، دیکھو حالات بگڑ رہے ہیں، اب بہت برے حالات آنے والے ہیں، دیکھو ہم کچھ نہیں ہو سکتا، مایوس کر دیتے ہیں۔ برے سے برے حالات آئیں تب بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان حالات میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہیے۔ سب کچھ کھو کے بھی ایمان اگر بچا لیا ہم نے، کامیاب ہیں۔ کیونکہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا، من ربک ما دینک من نبیک، اتنا جواب دے دیے پاس ہے۔ اپنے ایمان کو بچانا، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 39 میں اللہ نے کہا کہ وَلَا تَهِنُوا، ہمت مت ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین مت ہو، دکھی مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، بشرطے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم ہے کہ غلبے کو اللہ نے جوڑا کس چیز کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ تو مغلوبیت کے دور میں ہماری توجہات اپنے ایمان کی تقویت کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ باہر کی طاقت بعد میں، اندر کی طاقت پہلے۔ اگر ہمارے پاس ایمان کمزور ہے لیکن ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، فوج ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، مین پاور ہے، سب ہے، ایمان اندر کمزور ہے، غلبہ نہیں ہوتا۔ پہلے کیا کرنا پڑے گا، اندر کی طاقت زیادہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلبے کو کس کے ساتھ جوڑا، ایمان کے ساتھ۔ لہٰذا مغلوبیت کے دور میں، کمزوری کے دور میں، تکلیف کے مصیبت کے دور میں، مظلومیت کے دور میں اہل ایمان کو متوجہ ہونا چاہیے۔ ایک تو مایوس نہیں ہونا، غمگین نہیں ہونا، اور تیسرا کیا ہے، اپنے ایمان کی فکر کرنا، اپنے ایمان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا۔ تو یہ بھی کرنے کا کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ جان لو کہ اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ بھئی جو اللہ کو نہیں مانتا وہ مایوس ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو اللہ کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لمحوں میں حالات کو بدل سکتا ہے، وہ مایوس ہو جا رہا، آگے کچھ نہیں ہو سکتا، اب ختم، سب ختم ہو گیا، اب ہوتا نہیں ہوتا۔ فرعون آ کے بھی کیا کر لیا، اب بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے سب بنی اسرائیل، کیا کہا جب دیکھا فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، جب دونوں آمنے سامنے ہو گئے، بنی اسرائیل اور فرعون کا لشکر، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ والے کہنے لگے، پکڑے گئے، برے پھنسے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا۔ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار کر دیا۔ تھوڑی دیر تک بنی اسرائیل کو بھی لگ رہا تھا کہ ہم پکڑے گئے، ہم نہیں پکڑے گئے، کون پکڑا گیا، فرعون۔ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ حالات کو بدل سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، مایوس نہیں ہونا۔ بولنے والوں کو بھی، مسلمانوں کو مایوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے بعض علماء نے، شیخ صالح الفوزان وغیرہ نے کہا، یہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا، یہ ہو رہا، وہ ہو رہا، میڈیا میں جو مسلمان عام کرتے، نہیں کرنا چاہیے اس کو۔ ہم لوگ کیا سمجھتے، کرنا چاہیے اس کو۔ کیوں، کیا ہوتا ہے اس سے، کچھ ہوا، مسلمانوں کا مورائل ڈاؤن ہوتا ہے اس سے، مسلمانوں میں بزدلی پیدا ہوتی، مسلمانوں میں مایوسی پیدا ہوتی، مسلمان دکھی ہو جاتے ایک دم اس سے، کیونکہ سولوشن تو کچھ نکلتا نہیں، لیکن مسلمانوں کی ہمت ٹوٹتی ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ ایسا، مسلمانوں کے برے حالات کو عام کر کے مسلمانوں کی ہمت اور توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔